آبنائے ہرمز، یہ نام خبروں میں تو بہت سنا ہوگا ہے نا، لیکن اس نام کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بہت گہری اور پیچیدہ ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر کیسے ایک چھوٹی سی تنگ سی آبی گزرگاہ ایک طرف تو پوری دنیا کی توانائی کی شہرک بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف اپنے اندر حیرت انگیز چھپے ہوئے عجائبات کی ایک پوری دنیا بھی سموئے ہوئے ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ آبنائے ہرمز دنیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں۔ ذرا سوچیں، ایران اور عمان کے بیچ میں یہ جو تنگ سا راستہ ہے نا، دنیا کا تقریباً 20% تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ جی ہاں، 20%۔ اسی لیے تو اسے دنیا کا ایک انتہائی اہم چوک پوائنٹ یا ناکہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب اتنا تیل یہاں سے گزر رہا ہے تو معاشی لحاظ سے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بین الاقوامی تیل کی مارکیٹ کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اگر یہاں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں، اور وہ بھی بہت سنگین۔ لیکن اس معاشی اہمیت کی ایک قیمت بھی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو ہمیں اکثر خبروں میں سننے کو ملتا ہے، یعنی یہاں کی فوجی کشیدگی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک ہائیلی مانیٹرڈ کوریڈور ہے، مطلب یہاں ہر وقت کڑی نگرانی رہتی ہے۔ جدید جنگ کے سارے لوازمات موجود ہیں، ہائی ٹیک سرویلنس سسٹم، ہر وقت گشت کرتے جنگی جہاز اور میزائل بیٹریاں، یہ سب مل کر اس علاقے کو ایک مکمل فوجی زون بنا دیتے ہیں۔ تو جب اتنی فوج اور ہتھیار ایک جگہ جمع ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں جیو پولیٹیکل والیٹیلٹی یا جغرافیائی سیاسی عدم استحکام۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں حالات بہت نازک ہیں، کبھی بھی بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں، اور جب بھی یہاں کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک رخ ہے، صرف آدھا سچ۔ اب ذرا اس کشیدگی اور فوجی ماحول سے بالکل الگ ایک دوسری دنیا کی طرف چلتے ہیں جو یہیں موجود ہے، قدرت کی دنیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ساری ٹینشن کے بیچ یہی آبنا ایک بالکل مختلف پہچان بھی رکھتی ہے، ایک ایسی پہچان جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہے اس کی گہری قدرتی خوبصورتی۔ اس کی ایک مثال ہے یہاں کی وائبرنٹ منرل ویلی۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف جنگی جہازوں کا گرے رنگ اور دوسری طرف پہاڑوں اور وادیوں میں قدرتی رنگ برنگے معدنیات کے نظارے۔ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں، یہاں زمین کے نیچے نمک کے بہت بڑے بڑے غار ہیں۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جو ہزاروں سال سے موجود ہیں، دنیا کی نظروں سے بالکل پوشیدہ۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر چلنے والے تنازعات کے نیچے ایک بالکل الگ پرسکون دنیا بھی آباد ہے۔ تو یہ تو ہوئی قدرتی خوبصورتی کی بات، لیکن اس علاقے کی کہانی صرف پتھروں اور پہاڑوں تک محدود نہیں ہے۔ یہاں انسانوں کی بھی ایک بہت گہری اور پرانی تاریخ ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ اور یہ تضاد یہاں بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں، انہی پانیوں میں جہاں جدید جنگی جہاز گشت کرتے ہیں، وہیں آپ کو ڈھو بھی نظر آئیں گی۔ یہ روایتی کشتیاں ہیں جنہیں ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ صدیوں پرانی سمندری روایت کی نشانی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ماضی اور حال ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اور صرف کشتیاں ہی نہیں، یہاں کی زبان بھی بہت خاص ہے، کمزاری زبان۔ یہ ایک بہت ہی قدیم بولی ہے جو آج بھی اس علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اتنے جیوپولیٹیکل دباؤ اور تبدیلیوں کے باوجود اس زبان کا زندہ رہنا خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اب تک ہم نے دو بالکل مختلف تصویریں دیکھی ہیں، ہے نا؟ ایک طرف ٹینشن اور دوسری طرف قدرتی اور ثقافتی خوبصورتی۔ اب ان دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس خطے کی مکمل تصویر کیسی بنتی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ تضاد بالکل صاف ہے۔ ایک کالم میں ہے جدید دور کی کشیدگی، جنگی جہاز، ہائی ٹیک سرویلنس، میزائل بیٹریاں اور جیو پولیٹیکل عدم استحکام۔ اور پھر دوسرے کالم میں دیکھیں، لازوال عجائبات، ڈھو کشتیاں، نمک کے غار، منرل ویلی اور صدیوں پرانا ثقافتی وراثت، دو دنیائیں ایک ہی جگہ پر۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ جب کسی جگہ پر اتنی شدید کشیدگی اور اتنی گہری خوبصورتی ایک ساتھ موجود ہوں، تو آخر میں کون سی طاقت جیتے گی؟ کون سی طاقت اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟